جناب اسپیکر، یہ بڑا اچھا اپوزیشن لیڈر نے بڑی لمبی تقریر کی. میں دو چیزیں کلیئر کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. نمبر 1 جی، میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پہ نہیں ملنے گئے تھے، امریکہ اور پاکستان کی بائی لیٹرل ریلیشنز کے پر گئے تھے، جس کے اندر ان کا کلیئرلی انٹرسٹ ہے افغانستان. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان، جو میرا نظریہ تھا اس نظریے پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اور ہم جو ریلیشن شپ جو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ ایک ون سائیڈڈ، جو انگریزی کا لفظ ہے ہائرڈ گن نہیں ہے، پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں. ہم اپنے نظریے کے مطابق افغانستان میں ہمارے بھائی 40 سال سے سفر کر رہے ہیں. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہاں امن ہو، اور ہماری پوری کوشش ہے. اور یہ ہم وہ لوگ ہیں، ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارے پوائنٹ آف ویو پہ کنورج کیا. اب نریندر مودی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا، وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر میں نے سجیسٹ کیا سب کے سامنے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا، ہم انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے. میں کوئی وہ مانیٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا. میں نے ایک سمپل فیکٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پورا بر صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹل پہ ہے. ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، ہمارا سارے، اگر ہم ٹریڈ کریں، ہم تعلقات ٹھیک ہو، اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، سارا بر صغیر اٹھ جاتا ہے. تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی. اب یہ اتنی لمبی تقریر کی آپ نے، میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہال تجویزیں دے کہ ہم نے کہا کہ ہم ساروں سے ہم اپروچ کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل، OIC کو کل اپروچ کر بیٹھے تھے. ہم امبیسڈرز کو اپروچ کریں، ہمارے فورن آفس نے ان کو میٹنگ کی ہے. ہم نے جو مین ہیڈز ہیں ان سے بات کریں، آج رات مزید اور کروں گا. ہم ہر فورم کے اوپر اٹھائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں، اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں، مجھے 2 منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں، جو میں نے نہیں کیا ابھی تک. مجھے سجیشن دیں. یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی، تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا 5 سال آپ کی حکومت تھی، تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا. تب آپ نے کیا کیا تھا؟ کتنی دفعہ آپ نے، کون سی آپ کی ڈپلومیٹک مشن تھی جب کشمیریوں بیچارے تکلیف میں تھے؟ ہمیں تو 11 مہینے ہوئے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے للکارا ہے، کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ؟ کیا کروں؟ اور بتائیں کیا کریں؟ پلیز آنسر کریں. بلاول بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صاحب. جی میاں صاحب پلیز. ایک تو جناب اسپیکر، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں عمران علی خان نیازی کہا کروں گا. میں کہا کروں گا. دوسرا، کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں. اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے. میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا. کائنڈلی ڈونٹ پٹ دیز ورڈ ان مائی ماؤتھ. میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لیں، قوم کو انسپائر کریں اور کشمیریوں کو میسج دیں، کشمیریوں کو امید کا میسج دیں
Oh, کشمیریوں please, کو no cross امید talk. دلوائیں, ان کو تسکین دلوائیں, ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر, یہ کہا تھا میں نے. اب اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا قصور نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب, بلاول بھٹو صاحب. بسم اللہ الرحمن No الرحیم. cross talk, please. جی بلاول بھٹو صاحب پلیز. No cross talk, please. تھینک یو مسٹر اسپیکر. آپ کا شکریہ. No cross talk, please. No cross talk, please. Mr. Shahriyar, please sit down. Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, Speaker. please. Order in the house, please. Ji I'd Bilal like to sahab, please. start by thanking the President of Pakistan for accepting the suggestion to summon this joint session of Parliament to discuss the situation, the desperate situation arising out of the recent actions taken by India and Indian-held Kashmir. We may have rendered this House dysfunctional, Mr. Speaker. As we all saw this morning, we were supposed to meet at 11:30. We didn't start till 4:30. وعدہ کرنے کے بعد صدر زرداری صاحب کا پروڈکشن آرڈر تو نہیں نکلا تھا. آپ کا بڑا مہربانی, آپ نے آخر کار نکالا اور صدر زرداری صاحب اس جوائنٹ سیشن میں اپنا کردار ادا کرے گا. But so far we have been unable to pass any legislation. Perhaps the greatest achievement of this Parliament is that we banned the term select for our selected Prime Minister. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مگر جناب اسپیکر آپ نے آج تک اپنا ہی you haven't been able to complete your own house. Unfortunately آج بھی اتنا اہم موقع پہ سارے ممبران نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہیں. اس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب, مسلم لیگ نواز کا پنجاب پریزیڈنٹ رانا ثناءاللہ صاحب اور ہمارا دو ایم این اے ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان سے آج بھی موجود نہیں ہے. میں پھر سے آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ اپنا ہاؤس مکمل کریں. بہت افسوس ہے کہ ہم نے نہ بجٹ کے وقت مکمل کیا تھا اور نہ اس اہم موقع پہ جب ہمیں سب کشمیر پر بات کرنا تھا جوائنٹ سیشن میں, ہم تب بھی اپنا ہاؤس مکمل نہیں کر سکے. Every question asked of the government by the opposition is never responded to with logic, reason, or even an explanation. All we hear are personal attacks, slurs, and insults. But we still appreciate and we still welcome the decision to call this joint session of Parliament, for we all feel it's necessary to speak in one voice for the people of Kashmir. What has happened in the recent days, Mr. Speaker? We've seen cluster bombs بلاول deployed. صاحب جسٹ 1 منٹ. میں چیف منسٹر سندھ تشریف فرما ہے, میں پورے ہاؤس کی طرف سے اس کو ویلکم کرتا ہوں, چیف کو ویلکم کرتا ہوں. جناب اسپیکر, پچھلے دنوں ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے in violation of international law, cluster bombs were used on innocent civilians. We saw how tourists and pilgrims were expelled from Kashmir. We saw the closure of all educational institutions, the massive deployment of troops throughout Kashmir. All communications, all internet, all mobile phone services have been shut. The arrests of any and all prominent political leaders within Kashmir, including former chief ministers and those who've served as allies of the BJP government. And finally, a brutal historical attack
an attack not only on Kashmir, but an attack on the United Nations, an attack on international law, on international norms, on international precedents, an attack on democracy, an attack on rule of law, an attack on the inalienable right to self-determination, an attack obviously on the Muslims of Kashmir, but also an attack on India, an attack on the idea of India, an attack on the idea of India as a secular, democratic India where all citizens had the opportunity to be treated equally. It's an attack. It is indeed an attack on the India of Nehru and Gandhi, but is also an attack on the India of Vajpayee. The unilateral usurpations of rights forever guaranteed to Kashmiris. The unilateral, undemocratic, illegal revocation of Article 35A and 370 demolishes the historical identity of Jammu and Kashmir. It occupied Kashmir. It opens the door. It opens the door for Kashmiris to be turned